دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور انور شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت کلام کی مقدس آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق پر، اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا اور انہیں اور ان کی قوم کو بڑی سختی سے نجات بخشی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ان کی ہم نے مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان کو سیدھی راہ دکھائی اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی۔ سلام علی موسیٰ وہارون انا کذالک نجزی المحسنین، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، اور بے شک الیاس پیغمبروں سے ہے جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، کیا بال کو پوجتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا۔ فکذبوہ فإنہم لمحضرون، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے آئیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین وترکنا علیہ فی الآخرین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے
اور ہم نے پچھلوں میں اس کی ثنا باقی رکھی. سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين. سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. إنه من عبادنا المؤمنين. بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید پڑھنے اور اس کو سننے اور اس کو سمجھنے کی ہم سب کو سعادت و توفیق عطا فرمائے، آمین. آج کے پروگرام کا عنوان اور موضوع سبحان اللہ، ایک بڑی زبردست شخصیت ہے، بلبل روضائے رسول، محبوب عطار، حضرت مولانا جناب قاری الحاج محمد مشتاق عطاری قادری، سبحان اللہ، جن کے اخلاص کے واقعات اور جن کی سادگی اور جن کی عاجزی، اللہ اکبر، اس کے واقعات سن کر انسان اس بات کی طرف جو ہے وہ رغبت کرتا ہے کہ واقعی ایک سچے مسلمان کو ایسے ہی انداز کا حامل ہونا چاہیے اور میرے اندر بھی اس طرح کی صفات کا معاملہ ہونا چاہیے. آج ہم ذکر کریں گے حضرت محبوب عطار حاجی محمد مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جن کے بارے میں امیر اہل سنت نے لکھا کہ شاہ عطار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری، یہی مجدہ اسے تم بھی سنا دو یا رسول اللہ. حاجی محمد مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آج ہم انشاءاللہ بایوگرافی، آپ کی مبارک زندگی کے اوپر انشاءاللہ ہم بات چیت کریں گے. اور خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں. خلیل بھائی کا جو مسکن ہے، یعنی خلیل بھائی کا جہاں پر گھر ہے، علاقے کا نام اورنگی ٹاؤن ہے، اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گھر بھی اورنگی ٹاؤن میں تھا. تو یوں خلیل بھائی کو بھی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کافی صحبت میسر رہی ہے. تو انشاءاللہ کچھ گفتگو آج خلیل بھائی سے بھی کرتے رہیں گے، اور نیت ہم جو ہے وہ یہ کر لیں کہ حضرت محبوب عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کر کے آج ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی حاصل کریں گے، اور ایک مسلمان کی زندگی کے اندر تقوی، طہارت، عاجزی، سادگی، اخلاص، للہیت یہ کس انداز میں ہونی چاہیے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں. اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم خلیل بھائی سے کچھ بات بھی کر لیں. خلیل بھائی، کوئی کلام آپ کو یاد ہو جو آپ نے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ پڑھا ہو؟ ویسے تو 12 آپ کے ساتھ محفلوں میں حاضری رہی ہے، تو ابھی کچھ ایسا خاص یاد نہیں ہے، لیکن بہت دفعہ جیسے حاضری رہی ہے ساتھ. لیکن اس ٹائم یہ تھا کہ ہم تھوڑے چھوٹے تھے، اور مشتاق بھائی کی حاضری جو ہے وہ پڑھنے کے لیے ہوتی تھی. عموماً سننے کا موقع ملتا تھا، یا جو ہے کبھی کبھار صلاۃ و سلام وغیرہ ساتھ مل کے پڑھا ہے. واہ واہ، صفا جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. وہ یاد ہے. تو انہی کے جو ہے وہ گلدستے میں سے کچھ کوئی پھول لے کر آج ناظرین تک بھی آگے بڑھائے. جی، آپ کا بہت ہی پیارا کلام ہے کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. تو انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو
جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، کیا مقدر ہنسی ہمارا ہے مصطفیٰ کا، ہمیں سہارا ہے، لوگ آنکھوں پہ جو بٹھاتے ہیں، یا نبی کرم تمہارا ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، یہ کرم ہے حضور کا، رب نے ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، جتنا دیا سرکار نے ہم کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی
سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیرے تقدیر بنانا، ایک تیرے تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، ایک تیری تقدیر بنانا، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے، ایک تیرے تقدیر بنانا، ایک تیرے تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، ایک تیری تقدیر بنانا، روزے دے چفیرے غلاماں دیاں ٹولیاں، روزے دے چفیرے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایکو پیا سندا ہزاراں دیاں گولیاں، ایک تیرے تقدیر بنانا، یاد رکھو اگر
دیا سرکار نے مجھے ذکر نبی میں جن دن جو گزرے، ذکر نبی میں جو دن گزرے، وہ دن سب سے بہتر ہے۔ ذکر نبی میں جو دن گزرے، وہ دن سب سے بہتر ہے۔ یاد نبی میں رات جو گزرے، اس سے بہتر رات نہیں۔ یاد نبی میں رات جو گزرے، اس سے بہتر رات نہیں۔ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے۔ اور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے، کیسی خاص عنایت ہے۔ کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں۔ یہ معمولی بات نہیں، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں۔ یہ معمولی بات نہیں، کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں۔ ہوں نیازی میں نعت خوان حضور، کتنا روشن میرا ستارہ ہے۔ کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں۔ کیونکہ سلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد، یہ کرم وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا۔ کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ سبحان اللہ، کیا پیارا کلام ہے، اور اس کی کیا پیاری اس کی طرز ہے۔ اور یہ کلام سے بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، حضور کی عنایت ہے، تو اس کے لیے طرز جو ایک سوٹیبل طرز ہے وہ بہترین طرز یہ لگتی ہے ماشاءاللہ جو بڑا ہے خلیل بھائی نے۔ اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک جید نعت خوان تھے، اور کلام کو کس طریقے سے پڑھنا ہے تو اس کا بھی آپ کا ایک اپنا ہی جو ہے وہ ذوق بھرا انداز تھا۔ اور سبحان اللہ، اللہ ہمیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی یہ چاشنی نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ایسی ہم پر مہربانی فرمائے کہ ہمارا دل یاد رسول میں لگا رہے، ذکر رسول میں لگا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں جو ہے وہ دل ہمارا یہ اسی سمت میں جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے، اور سعادتوں کی معراج ہو جائے گی انشاءاللہ دنیا و آخرت میں۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ حافظ قبلہ عدنان چشتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی تعارف عدنان یہ بیان فرمائے، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کہاں سے تعلق تھا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی مشتاق الطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت سارے لوگوں کی مختلف پہچان ہوتی ہے، لیکن آپ کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی نعت خان کا یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا کرنے والے بندوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں ایک ممتاز نام ہمیں حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا نظر آتا ہے، اور ان کی زندگی کا استعارہ اور پہچان ہی حضور کی تعریف کرنا ہے۔ یعنی جب حاجی صاحب کا نام لیا جاتا ہے تو ذہن میں فوراً جو ایک وصف آتا ہے نا، وہ ایک بہت بڑے ثنا خان رسول کا آتا ہے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا، اور نعت خان بھی ایسے کہ سبحان اللہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زمانے میں حیات میں بھی اور اب بھی الحمدللہ، جیسے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ان کا توتی بولا کرتا تھا، یہ اس طرح کے نعت خان تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیگر اور بھی بہت سارے اوصاف سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی 18 رمضان المبارک کو یہ 1386 ہجری میں خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں آپ کی ولادت ہوئی، اور بنو سے آپ کا تعلق تھا۔ حضرت حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی یہ یہاں بنو میں ولادت کے بعد پھر کچھ عرصہ یہ فیصل آباد جو ہے وہ وہاں ان کا قیام رہا، اور اس کے بعد پھر یہ یہاں کراچی جو ہے وہ شفٹ ہو گئے، یہیں انہوں نے رہائش کو اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا، جس میدان میں جس فیلڈ میں جو ہے وہ انہوں نے قدم رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا، کرم فرمایا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی تعلیم بہت اچھی تھی ان کی، اچھا، لیکن دین کا جو ہے وہ ابتدا ہی سے شوق تھا، اور یہی شوق جو ہے نا وہ یوں پروان چڑھتا رہا کہ باوجود نگران شورا کے مصروف ترین عہدے اور منصب پر فائز ہونے کے، آپ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے درس نظامی کی کتابیں پڑھا کرتے تھے، اور 4 درجے جو ہے وہ آپ نے پڑھے ہوئے تھے درس نظامی کے، اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں 4 درجے پڑھے تھے، لیکن جو دینی معلومات تھی، جو دینی علم تھا، فرماتے ہیں وہ اچھے جو ہے وہ عالم دین جیسا تھا آپ کا، اور زبردست قاری قرآن بھی تھے۔ نعت خان تو سبحان اللہ یہ تھے ہی تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ان کی صفات ہیں، انتہائی ملنسار، عاجزی، انکساری والے، اور یوں کہہ لیں بہت احساس کرنے والے، اپنے آپ سے ریلیٹڈ افراد کا بہت زیادہ احساس فرمانے والے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وصف بھی آپ کو عطا فرمایا تھا، اور معاملہ فہمی یہ بھی اللہ کریم نے آپ کو خوب عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو نگران شورا منتخب کیا گیا تو اب نگران شورا کے جو الفاظ ہیں وہ یہ تھے، میں اس کا جو ہے لب لباب عرض کر رہا ہوں، اگرچہ الفاظ سیم ٹو سیم شاید میں نہ ادا کر سکوں۔ فرماتے ہیں کہ جب ایک سال نگران شورا رہے، پھر دوسرے سال پھر مشورے کے بعد جو ہے وہ آپ ہی کو منتخب کیا گیا، تو اب آج جو انکساری کا انداز یہ تھا کہ زاروں کے تار رونے لگے یہ جان کر، اور نگران شورا فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے درمیان آج حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی ہوتے تو آج بھی نگران شورا وہی ہوتے۔ یہ ان کا اپنے عہدے اور منصب کے ساتھ جو ہے نبھا کرنا، اس کو سمجھنا کہ جی بالکل اس کے ساتھ وفا کرنا، کہ آج ان کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے کہ آج بھی اگر ہوتے تو نگران شورا وہی ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یوں بہت سارے اوصاف سے نوازا تھا، یوں کہہ لیں کہ بیان آپ دیکھیں نا جی، پھر آپ دیکھیں عدنان ایک اور بات بھی اسی طرح سے کہ ان کے مزاشی پر بھی جو نیم وہ پلیٹ ہے، جو کتبہ ہے، یعنی ان کے مزاشی پر جو لگا ہوا ہے، اس پر آج بھی لکھا ہوا ہے مرحوم نگران شورا، سابقہ نگران شورا نہیں لکھا ہوا، مرحوم نگران شورا، وہ حاجی مشتاق الطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ۔ اور ایسا ہی آدمی کو ہونا چاہیے، جو ذمہ داری ملے، جو اس کو منصب ملے،
اس کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق اس کو کیا کرے، پورا بھی کرے، اور جو ایک اس کی امانت اور دیانت کے ساتھ جو اس کی ذمہ داریاں بنتی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا بھی کرے۔ آج ہمارے بہت سارے معاملات کے اندر جو ایک پریشانی ہے، یا جسے یوں کہیں کہ ایک مصیبتوں کا جو لوگوں کی زندگی میں معاملہ جو ہے بڑھ رہا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس منصب ہے وہ اپنے منصب کے ساتھ امانت اور دیانت نہیں کر رہے، منصب کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے منصب کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے۔ سو اٹس مینس کہ جو لوگ اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ لوگ کیا ہو رہے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ جب وہ پریشان ہو رہے ہیں، ان میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، فرسٹریشن جب بڑھتی ہے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی بولیے کہ نیگیٹو کام ہو ہی جاتا ہے بندے سے۔ تو اس لیے یہ جو منصب کے ساتھ امانت اور دیانت کا جو انداز ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ منصب صرف لینے کی تو خواہش ہونی نہیں چاہیے۔ بہرحال منصب اگر مل جائے تو پھر اس کو پورا کیسے کرنا ہے، اس پر بندے کی کوشش بھی خوب ہونی چاہیے، اور اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں اچھے انداز میں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ امیر سنت کے مرید کیسے ہوئے اویس بھائی، میں چاہوں گا یہ بتائیں آپ۔ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شوق تھا اور آپ کی طلب تھی کہ میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کروں۔ واہ۔ تو ایک اسلامی بھی بیان کرتے ہیں کہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ ایک بار امیر اہل سنت تشریف فرما تھے تو وہ کلام پڑھ رہے تھے، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ مسکرا رہے تھے ان کی طرف دیکھ کے، تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے پھر آخر میں شفقت فرمائی اور ان کو ہاتھ میں ان کا ہاتھ دے کے انہیں اپنے بیعت فرمایا۔ سبحان اللہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کیا بات ہے، یہ بھی بہترین صورت ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہونا۔ بہرحال آپ جسے لائیو بیعت کرائی جا رہی ہے مدنی چینل پر، تو اس کے ذریعے سے بھی بیعت ہو سکتے ہیں، قاصد کے ذریعے سے یعنی خط کے ذریعے سے، خط و کتابت کے ذریعے سے بھی بیعت ہوا جا سکتا ہے۔ اور ان کے شوق علم دین کے بارے میں کچھ بتائیں اویس بھائی۔ شوق علم دین تو ان کو کمال کا تھا۔ اچھا، اللہ والوں کی صفات ہم پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کا جو جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے تو وہ کمال، کیا بات ہے۔ شوق علم دین ابتدا سے ہی آپ نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ جسے فرماتے ہیں کہ آپ نے 4 درجے پڑھے جامعۃ المدینہ کے، لیکن ایسا علم تھا کہ کسی اچھے خاصے عالم سے کم نہیں تھے آپ ماشاءاللہ۔ اور پھر مطالعہ کرنے کا شوق اور علم دین حاصل کرنے کا شوق ایسا کہ آپ کے بارے میں کس ٹائم بھی فرماتے ہیں کہ جب آپ کنز ایمان مسجد میں امامت اور خطابت فرماتے تھے تو اذان ہونے کے بعد اور جماعت کے سے پہلے جو 15 منٹ کا، بعض اوقات 20 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے، تو اس میں سنت قبلیہ پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے آپ مطالعہ فرماتے رہتے تھے۔ جتنا ٹائم ہوتا اس میں آپ مطالعہ فرماتے رہتے تھے اور کتابیں جو ہے وہ پڑھتے رہتے تھے، اور مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب سے بھی بے انتہا محبت فرماتے تھے اور ان سے بھی علم دین حاصل کرتے تھے اور ان سے پڑھتے، اور حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بتاتے کہ جس طرح آپ کو قرآن پاک پڑھانے والے قاری صاحب ہوتے ہیں ایسے میرے بھی یہ استاد صاحب ہیں، واہ علم واہ حاصل واہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اسے کہتے ہیں استاد کی عزت، یعنی جو ایک محسن ہے، جو ایک احسان کر رہا ہے، اس کے احسان کو ایکنالج کرنا، یہ بھی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ہمیں مل رہا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عدنان بھائی یہ مطالعے کے حوالے سے، اسٹڈی کے حوالے سے جو بات کی ہے اویس بھائی نے، اس کا اگر میں جو ہے وہ آپ کو ایک انداز بتاؤں، مجھے یاد ہے نیچے مدنی مرکز فیضان مدینہ کے صحن میں جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے طلباء، میں بھی تھا، تو حاجی شاہد صاحب نگران پاکستان نظامی کابینہ، آپ جو ہے وہ جا رہے تھے اور آپ کے پیچھے آپ کے بھائی حاجی یاسر صاحب تھے، اور حاجی یاسر صاحب نے فتاوی رضویہ کی ایک جلد جو ہے وہ پکڑی ہوئی تھی۔ تو یوں یعنی ایک جو ہے وہ انداز پڑھنے کا، یہ دیکھیں ہمارے جو ہے بزرگ ہیں، ان کے اندر بھی موجود ہے اللہ کی رحمت سے مطالعہ، اسٹڈی۔ ہم مطالعے سے ہٹ کر ہم موبائل سے اٹیچ ہو گئے ہیں، تو اس کو موبائل کو ریپلیس کرنے کی حاجت ہے، کس کے ساتھ؟ کتاب کے ساتھ، اسٹڈی کے ساتھ، مطالعے کے ساتھ۔ اور آپ سمارٹ ورک کے نام پر آئیں، سمارٹ ورک ہو، اس میں حرج والی بات نہیں ہے، لیکن جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے، وہ اصل میں یہ رہا ہے کہ ایک بہانے کی آڑ میں وہ ہو رہا ہے کہ جو بندے کو بس ایسے فضولیات میں گھما رہا ہے۔ بہانہ کیا بھی سمارٹ ورک ہو رہا ہے، سمارٹ ورک کیا بھی کتابیں، کہاں میں کتاب اٹھاتا پھروں، ہم بھی یہ کہتے ہیں بھی کتاب لے کر کہاں جائیں گے، یا 6 صفحے ساتھ میں رکھے ہوئے ہیں یا 12 صفحے ساتھ میں ہیں، یہ لے کر ان کو جانا، نکالنا، رکھنا، کرنا،
تو موبائل ہے تو اسے دیکھ رہے ہیں آپ، کر رہے ہیں. بات تو یہ ٹھیک ہے، لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس میں سمارٹ ورک کتنا ہو رہا ہے اور فضول ورک کتنا ہو رہا ہے، اس کا جو ہے وہ جائزہ لے لیا جائے. کل رات کو جامعہ المدینہ کے طلباء میں امیر سنت کا مدنی مذاکرہ تھا، خصوصی مدنی مذاکرہ تھا. تو اس میں امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری بات کہی. آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات ہماری نیت جو ہے وہ درست نہیں ہوتی. اچھا، نیت درست نہیں ہوتی، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس انداز میں حملہ کرتا ہے کہ بندہ پھر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اسے پتا بھی ہوتا ہے کہ میری نیت میں کیا ہے، خرابی موجود ہے، لیکن باتیں ایسی کرے گا کہ کیا ہے، نیت بڑی صاف ہے، بڑی جو ہے وہ خالص ہے. تو اس پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے. نیت کو بھی کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے، خالص کرنا ہے، صحیح کرنا ہے، اور اپنے الفاظ کو بھی کیا کرنا ہے؟ صحیح کرنا. یعنی یہ آپ کی گفتگو جو رات کو آپ نے فرمائی، اس کا ایک ایسنس میں نے جو ہے وہ اس سے لیا ہے. تو کام کو پیوریفائی، کام کتنا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ اور میں کیا لفظ جو ہے وہ استعمال کروں، اور بیڑا گرک کتنا ہو رہا ہے، اس کا ذرا جائزہ لے لیا جائے تو پتہ چل جائے گا. خالد بھائی بالکل جو غور کرنا چاہیے. ہمارے پاس اگر موبائل فون ہے، ٹیبلٹ ہے یا دیگر اس طرح کی گیجٹس وغیرہ ہیں، ان کو یوز کر رہے ہیں تو ان کو یوز کرنے میں ایک فولڈر کتاب کا بھی ہوتا ہے. وہ بس اتنا ہی کافی ہے کہ ایک فولڈر کتاب کا بھی ہوتا ہے، باقی جو ہیں وہ سو ہیں. اور جب یہ اندازہ لگایا جائے نا کہ کس اپلیکیشن پر کتنا ٹائم ہمارا صرف ہو رہا ہے، تو صورت بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ کتاب کو فولڈر کھلے ہوئے بھی کبھی کئی دن ہو جاتے ہیں، اور باقی چیزیں جو ہے وہ روز کھل رہی ہوتی ہیں. اور اللہ کریم توفیق خیر دے. لیکن سلمان بھائی ماشاءاللہ پڑھنے والے پڑھ بھی رہے ہیں. جس کو کبھی ورک سے دوستی نہیں ہوئی، وہ ڈیجیٹل مطالعہ کیا کرے گا؟ وہ اس میں کیا موبائل وغیرہ میں کیا پڑھے گا؟ مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب ساؤتھ افریقہ والے، یہ ظاہر بڑا زبردست اور جید عالم دین ہے. جب کراچی تشریف لائے ابتدا میں، تو اپنی کتابوں سے بڑا گہرا شغف ہے اور مطالعہ کرنے کی عادت ہے. تو کسی نے ذہن بنایا کہ حضرت آپ ایسا کیجئے کہ ٹیبلٹ لے لیں یا اس طرح کی کوئی گیجٹس لے لیں، پڑھنا آسان ہو جائے گا. تو آپ نے لے تو لی، لیکن اس کے بعد کہہ رہے تھے یار یہ جب تک کھلی ہے تب تک علم ہے، اور جب یہ بند ہو جاتی ہے اس کی لائٹ تو ایسے لگتا ہے کہ علم ختم ہو گیا. اللہ، اس میں پڑھنے میں اتنا ذوق و شوق آ نہیں رہا. تو ایسا ہوتا ہے کہ واقعتاً جس کی کتابوں سے محبت ہے، جس کی صفحے پلٹنے سے محبت ہے، اس کا نشہ ہی الگ ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہے. آپ دیکھیں کہ علماء تقاریر وغیرہ میں اس طرح سے آپ کو گفتگو کرتے ہوئے سنائی دیں گے کہ یہ حوالہ فلاں کتاب کے سیدھے جانب کے صفحے پر ہے یا الٹی جانب کے صفحے پر ہے. لیکن جب آپ ڈیجیٹل مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو سیدھی جانب الٹی جانب تو رہ ہی جاتی ہے. وہ پتہ نہیں پورٹریٹ صورت میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ لینڈسکیپ میں پڑھ رہے ہیں، یہی الجھن اتنی ہوتی ہے کہ بندے کو پریشان کر کے رکھتی ہے. لیکن جب آپ ورک سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ نقشہ تقریباً آپ کے ذہن میں اس کا محفوظ ہو جاتا ہے. کیا ہیڈنگ ہے، کس طرف ہے، اچھا اگر عبارت ختم ہو رہی کھنچ جاتی ہے اس کی، بالکل تصویر اسکین ہو جاتی ہے نا وہ کتاب. کتنی لائنیں رہ گئی ہیں، یہ مضمون کتنی لائن پہلے سے شروع ہو رہا ہے. آپ قرآن کریم کے جو حفاظ کرام ہوتے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں تو جس چھاپے والے قرآن کریم میں انہوں نے حفظ کیا ہوگا وہ اسی میں پڑھیں گے. اسی میں اگر کہیں غلطی آئی، کریکشن وغیرہ کی ضرورت ہوئی، اس کو دیکھیں گے تو ان کو جلدی یاد رہ جائے گی. لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور کی طرف جائیں گے تو ایسا لگتا ہے نہیں یار پہلے تو دماغ میں یہ لفظ کہیں اور چھپا ہوا ہے، اور اب جہاں دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، تو وہ اس کو صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا، اور پھر غلطی بتاتے ہیں بتانے والے، اور تجربہ بھی اس بارے میں یہی ہے کہ پھر غلطی کی اصلاح اتنی جلدی ہو نہیں پاتی. ذہن مزید انتشار کا شکار ہو جاتا ہے کہ پہلے تو یہاں پڑھا تھا اب یہاں پڑھ رہا ہے. تو بہرحال گیجٹس کا جو استعمال ہے ہم کر رہے ہیں، کریں، ایک حد تک ضروری بھی ہے، لیکن جس نام پر پھر استعمال ہے اسی نام پر ہونا چاہیے. سارا وقت ایسے ہی صرف ہو گیا اور ہاتھ کیا آیا، کچھ نہیں. تو اس کو بھی غور کرنا چاہیے. کتابوں سے محبت ہو، پڑھنے سے محبت ہو، مطالعے سے محبت ہو، اور مطالعے کی بھی سلمان بھائی بھی مختلف جہات ہوں. اچھا حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، کیونکہ آپ ایک مبلغ تھے اور قرآن و حدیث سنانا، بزرگان دین کے نصیحت والے واقعات سنانا، یہ آپ کا انداز تھا. اور جن حضرات نے آپ کے بیانات سنے
وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سوز، رقت، محبت مدینہ میں ڈوبے ہوئے انداز اور الفاظ کے ساتھ آپ بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ جب حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتقال کے وقت سے 2 دن قبل کہتے ہیں ان کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، ہاسپٹل میں زیر علاج تھے اور کینسر تھا، تکلیف ہے، شدت، اللہ خیر فرمائے۔ آمین۔ لیکن ہوا ہی مسلمان بھائی، کہتے ہیں میں مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کسی بزرگ کے تذکرہ چل نکلا۔ اب حاجی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یار ان کا تذکرہ کہاں ملے گا، کس کتاب میں ملے گا؟ اب انہیں جناب والا کہا کہ میں انشاءاللہ یہ کل آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ابھی ملاقات ہوئی ہے، ایک بزرگ کا تذکرہ چل رہا ہے اور وہ جس سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہا حضرت میں آپ کو کل عرض کرتا ہوں۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ آیا ہے تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں ان کی گفتگو کرنے سے پہلے ہی وہ کل اپنی بات نہیں ہوئی تھی فلاں بزرگ کے بارے میں، وہ ان کے بارے میں ایک اسلامی بھائی سے کتاب مجھے مل گئی تھی، وہ میں نے پڑھ بھی لی الحمدللہ، اور اگلے دن پھر مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ علالت ہے اور ایک طویل عرصہ آپ نے یہ جو اختتامی تھا حیات طیبہ کا آخری جو زندگی کے آخری ایام تھے علالت میں گزارے، مرض کی حالت میں گزارے، لیکن اس وقت بھی آپ سے ملنے والے بتاتے ہیں کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ذوق مطالعہ تھا، شوق مطالعہ تھا، وہ یوں سمجھیں کہ بڑھ ہی رہا تھا، اور خود ارشاد فرماتے تھے کہ اگر میں اللہ کریم نے صحت عطا فرمائی تو پھر میں دوبارہ سے مطالعہ کروں گا، اور جو میری درس نظامی مکمل ہے، جو کتابیں جس سے درس نظامی کے 4 درجے پڑھنے کے بعد بھی مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ پڑھ رہے تھے کتابیں چند، تو فرماتے تھے کہ جو اسباق رہ گئے ہیں نا وہ بھی میں نے پڑھنے ہیں، اللہ کریم مجھے صحت عطا فرمائے۔ تو یوں یہ شوق علم دین جب ذہن سے لگا ہوا ہو نا تو پھر ڈیجیٹل اور فزیکل میں اتنا جو فرق ہے وہ تو ہے، لیکن بندہ پھر علم کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ مین مقصد یہ ہے کہ ہم کس لیے چیز کو حاصل کر رہے ہیں، وہی بات کہ نیت تو کیا ہے، لیکن نیت کی آگے چلنے کے بعد بھی نا سلمان بھائی ابتدا بھی اچھی ہوتی ہے لیکن بعد میں پھر اس کی اصلاح کرنے کی پھر حاجت پڑتی ہے کہ نیت ابتدا میں تو اچھی تھی، اب دوبارہ پھر اس کو اصلاح کی حاجت ہے، اب توجہ کہیں اور ہے۔ شیطان آپ کا کام شروع کرنے کے بعد آپ کو چھوڑ تھوڑی دیتا کہ آپ نے اچھی نیت سے کام شروع کیا تھا، وہ تو آخر تک لگا رہتا ہے۔ ایون کہ نماز کے بارے میں جب وہ وسوسے ڈالتا ہے تو اس میں علماء نے بیان فرمایا کہ جب تک وہ سلام نہیں پھیر لیتا شیطان وسوسہ ہی دلاتا رہتا ہے کہ یہ رہ گیا، یہ چھوٹ گیا، کبھی کچھ بھلا دے گا، کبھی کچھ اس طرح کے انداز اختیار کرے گا کہ بندے کو محسوس ہوگا کہ کہیں میں بے وضو تو نہیں ہو گیا، کہیں یہ مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ اب یہ وہ حالات ہیں جو نماز کے اعتبار سے شیطان اختیار کرتا ہے، تو باقی کاموں کے اعتبار سے 8 سالہ مروجہ جو درس نظامی مکمل کرنا ہے اس کے اعتبار سے اب اس نے بہت اچھی نیت کے ساتھ بندے نے شروع کیا ہو، لیکن کہاں دوبارہ نیت کو پیوریفائی کرنے کی حاجت ہے، کہاں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب تک یوں سمجھیں کہ آج کل کے دور میں اور بالخصوص جامعات المدینہ کے طلباء سے اگر مخاطب ہو کر یہ بات کی جائے تو بار بار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت کو حاصل کرنا ضروری ہوگا تاکہ بار بار اصلاح ہوتی رہے کہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، اب نیت کہاں تک پہنچی ہے، کہیں کچھ تصنع تو نہیں آ گیا، کوئی بناوٹ تو نہیں آ گئی۔ اب دیکھیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قصدن جان بوجھ کر بناوٹی الفاظ ادا کرنے سے بچوں گا، تصنع سے بچوں گا، مطلب بات کو اگلے پر دھاک جمانے کے لیے اس طرح بنا سوار کر سجا کر اس طرح پیش نہیں کروں گا۔ ابھی ایک امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا اپنا ہی انداز ہے، اور الحمدللہ ہم نے علماء کے جو تاثرات سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں سنے وہ یہی کہ آپ کا انداز تفہیم، سمجھانے کا انداز نہایت ہی سادہ ہے۔ عوام سے بھی آپ گفتگو کریں نا کہ بھائی آپ مدنی مذاکرے میں آ رہے ہیں، تاثرات مدنی مذاکرے سے پہلے ہم سن رہے ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں بھائی امیر علیہ سنت جو بات سمجھاتے ہیں نا وہ اتنے آسان انداز میں ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ جب سادہ انداز ہے، آسان انداز ہے اور اس سے سمجھ آ جاتی ہے تو پھر بندے کو اسی طرف آنا چاہیے۔ مدنی مذاکروں کی پابندی کریں۔ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات اور مدنی مذاکروں کے بڑے شائق تھے، کیونکہ بیسیکلی علم دین کی شعبت سوچ رکھنے والے تھے، علم دین کا ذہن رکھنے والے تھے۔ تو آپ کے انداز میں بھی، آپ کی سیرت نگاروں میں بیان کیا گیا کہ آپ کے انداز میں بھی تصنع اور بناوٹ نہیں تھی۔ کیا بات! نعت خوانی کے لیے کہیں تشریف لانا ہے تو انتہائی سادگی والا انداز۔ اب اچھا جو
ایک انداز ہے مروجہ کے اس طرح کا مائک اور اس طرح کا انداز اور اس طرح کی چیزیں بہت ساری جگہوں پر ریکوائرمنٹ اس کی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. مجمع کثیر ہے اور آپ کی آواز ہی نہیں پہنچا پا رہے آپ تو ڈسٹرب ہوتے ہیں. لیکن حاجی مشتاق الطاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ اس کا اہتمام کوئی اتنا زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی کہ یہ ہوگا تو آنا ہوگا, یہ نہیں ہوگا تو آنا نہیں ہوگا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کے پاس جا کر ایسے دعوت دیتے, حضرت آپ فلاں کے ہمارے ایصال ثواب کی محفل ہے, آپ تشریف لائیں گے. وقت ہوتا تو عطا فرما دیتے اور کوئی عذر ہوتا تو فوراً وہ عذر بیان کر دیتے. یہ نہیں ہوتا کہ ہاں آ جائیں گے اور پھر نہیں آتے. ایک مرتبہ گزشتہ دنوں کسی اسلامی بھائی نے واقعہ بتایا کہ حاجی مشتاق الطاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سے نا وقت لیا محفل کے لیے کہ حضور آپ آئیے, تشریف لائیے. تو حاجی صاحب کا ان دنوں کہیں جدول تھا, تو آپ نے عذر پیش کر دیا کہ میرا تو جدول ہے. پھر کراچی شہر کے جو ذمہ دار تھے ان کی پرچی اس وقت چلا کرتی تھی کہ آپ جہاں کا لکھ کر دیں گے جدول نعت خواں کو, وہ وہیں جائیں گے نعت خوانی کے لیے. تو کسی اور اسلامی بھائی کی طرف سے ان تک رسائی ہوئی ان کی, یعنی جو بڑے ذمہ دار تھے, تو انہوں نے پرچی لکھ کر دے دی کہ ہاں مشتاق بھائی کو کہنا کہ وہ انشاءاللہ آپ کے یہاں چلے جائیں گے. اب ان کی طرف سے جب حاجی صاحب کو پرچی ریسیو ہوئی نا کہ مجھے فلاں کے یہاں محفل میں جانا ہے, تو حاجی صاحب نے رابطہ کیا اور کہا کہ حضرت وہ ایک اسلامی بھائی پہلے بھی آئے تھے, میرا فلاں فلاں جگہ کا جدول وہ بھی آپ نے عطا فرمایا ہوا تھا, تو یا تو وہ کینسل کرنا پڑے گا, اب مجھے بتائیے میں کیا کروں. تو نگران نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کیجئے کہ یہ جو جدول میں نے دیا ہے وہ کر لیں. تو مشتاق الطاہری رحمۃ اللہ تعالی نے جو اسلام بھائی پہلے وقت لینے کے لیے آئے تھے نا, ان سے رابطہ کیا. یار وہ آپ کو میں نے محفل کا منع کر دیا تھا, لیکن ابھی ذمہ دار نے مجھے فلاں جگہ اسی شہر میں محفل کے لیے کہا ہے, تو اب میں شہر سے باہر تو جاؤں گا نہیں, اسی شہر میں ہوں گا, تو پھر میں انشاءاللہ آپ کے یہاں بھی آ جاؤں گا, ان کے یہاں بھی چلا جاؤں گا. یعنی یہ جو انداز ہے نا کہ جس نے پہلے کہا تھا کہیں اس کی دل شکنی نہ ہو جائے, یہ سادگی والا انداز. بھئی ایک دفعہ منع کر دیا تو چلو ٹھیک ہے, منع کر دیا, اب انہوں کوئی اور انتظام کر لیں گے. لیکن ایک بندے کو اس بات کا ادراک رکھنا کہ مجھ سے لوگ کس طرح محبت کرتے ہیں, اور سلمان بھائی سیدھی بات ہے کہ اللہ اور رسول کے نام پر ہی محبت کرتے ہیں. اب کیا کسی کا دل دکھانا, کیا کسی کا وہ انداز تو نرالا ہی ہے جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں حاجی مشتاق الطاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہوا کرتا تھا. کہ جب پڑھنے بیٹھ رہے ہیں تو انتہائی اہتمام کے ساتھ, اہتمام کس کا, اہتمام یاد خدا و مصطفیٰ کا, اہتمام آنسو بہانے کا, اہتمام تصور مدینہ جمانے کا, یہ اہتمام ہوا کرتے تھے. اور سجاوٹ کا, بناوٹ کا, اور اسٹیج کتنا اونچا اور کتنا بلند ہونا چاہیے, ان اہتماموں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی. اور آپ پھر انداز دیکھیے کہ بول والے ہوا کرتے تھے, اور جو ان کی پیاری آواز میں نعت سن لیا کرتے تھے وہ بھی دیوانے ہو جایا کرتے تھے, کیونکہ علم دین اچھا خاصا حاصل تھا. تو اس کی وجہ سے نعت کے دوران مدنی پھول پیش کرنا, اجتماع کی دعوت پیش کرنا, نیکی کی دعوت پیش کرنا, یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک انداز تھے. تو جو اسلامی بھائی نعت خوانی کے شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ہونا یہ چاہیے کہ اچھے علماء کی بارگاہ میں حاضری دیں, کچھ کتابوں کا شغف لیں, تاکہ نیکی کی دعوت دینا آسان ہو. لوگ ہماری طرف آ تو رہے ہیں, لیکن مشتاق الطاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے تناظر میں آج ہم یہ بھی سیکھیں کہ جب وہ لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں تو پھر ان کو دین کی طرف ہی بلایا جائے. مرحبا, بڑی پیاری بات کی خالد بھائی. اور محافل کے اوپر اگر بات کرنا شروع کریں تو پھر بات کرتے جائیں گے, تو پورا ایک عنوان ہے اور موضوع ہے. یہ آپ نے جو سٹیج اونچے کا آپ نے جو ہے وہ فرمایا, تو اس کے تو مجھے تو یوں بولیں کہ اتنا اونچا سٹیج بعض اوقات سیڑھیاں چڑھ کے جو ہے وہ جانا پڑتا ہے. مجھے ایک تجربہ اس کا ہوا, ایسے ہی اونچا سٹیج تھا, کم از کم کوئی 10 فٹ تو اونچا سٹیج ہوگا. یوں ہی سیڑھیاں چڑھ کے جب اوپر جو ہے وہ گئے, تو جتنے لوگ سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے نا, اتنے ہی بلکہ اس سے کم نیچے, اس سے کم بیٹھے ہوئے تھے. تو بہرحال لوگوں کے ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے, جو سمجھنے کی بات ہے. جی, لوگوں کے ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. تو ذکر رسول کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ اپنے نام لینا ہے اور بیان کرنا ہے. پبلک کی تعداد میٹر نہیں کرتی, لیکن
کچھ چیزیں ہیں کہ وہ آپ کو تھوڑا وہ اتنا آپ دیکھیں 12 فٹ اونچا سٹیج ہو، ایک مثال کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، سیڑھیاں چڑھ کے آپ اوپر جائیں اور آگے 2.5 لوگ بیٹھے ہوئے، آپ کو اتنا خرچہ اس پہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے کہ آپ نے یہ خرچہ کر کے جتنا 12 فٹ لمبا آپ نے سٹیج بنایا ہے، اس کو جو ہے نا آپ 2-2.5 فٹ کا بنا لیتے، زیادہ سے زیادہ مطلب ایک عام نارمل تھا اس پہ جس طرح بنتا ہے ویسا آپ اس کو بنا لیتے، اور اتنے پیسے باقی بچتے ہیں وہ آپ کسی سید صاحب کو پیش کر دیتے، تو لنگر کی دیگی ایک اور جو ہے بڑھا لیتے، یہ 2 دیگیں 3 دیگیں اس طرح جو ہے بڑھا لیتے۔ یہ چیزیں جو ہے نا وہ ان پر غور کرنے کی حاجت ہے، بہت ساری چیزوں پر، اور بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی بھی حاجت ہے، اور اللہ ہم سب کی نیتوں کو بھی خالص فرمائے، اور ہم سب کو اچھے انداز اپنانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہیں اس حوالے سے میرا خیال ہے فرمانا چاہ رہے ہیں جی، نہیں ابھی خلیل بھائی پر ہی آ رہے ہیں، اچھا ادھر ہی آ رہے ہیں، واہ واہ واہ، خلیل بھائی سے ہی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور اچھے انداز بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور مجھے تجربہ ہوا خالد بھائی، آپ کو بھی بڑے تجربے ہوں گے، عدنان بھائی کو بھی بڑے ہوں گے، ویس بھائی کو بھی ہوں گے، خلیل بھائی کے تو بہت ہی زیادہ ہوں گے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو ایک جگہ پر بیان کے لیے میں گیا، اور اپنے خالد بھائی کان پھاڑ آواز، مطلب ابھی گاڑی یوں سمجھ لیں کہ اس علاقے میں جو ہے نا وہ انٹر ہوئی ہے، اور دھوم دھام دھاں دھاں تے تھاں تھاں تے باں باں، اللہ اکبر۔ تو رات کا ٹائم تھا، اشارے ثواب کا اجتماع تھا، تو میں نے انہیں کہا مجھے یہ بتائیں، وہ لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں اس علاقے میں، ادھر بلڈنگ میں جو لوگ دائیں بائیں جو رہ رہے ہیں، ان بیچاروں کا مطلب کیا حساب کتاب ہوگا بیچاروں کا؟ یعنی جس کو میں کان پھاڑ کہہ رہا ہوں، آپ اس کے کان پھاڑ ہونے کا جو ہے وہ اندازہ نہیں کر سکتے، شدت کا اندازہ کا نظر لگا سکتے ہیں۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو پہلے میں نے جا کے میں نے کہا بیان تو یہ اندر جو عوام ہے ان کو سنانے کے لیے ہے، اور وہ جو مسجد کا سپیکر لگا ہوا ہے وہ کافی وافی شافی، اس کو جو کچھ باہر لگا ہوا ہے اس کو بند کرا دیں، اور مہربانی ان کی کہ انہوں نے پھر بند کر دیا۔ اور مجھے اس نے دھن ہے کہ کہیں ہمیں بھی تجربہ ہے نا کہ کان پھاڑ آواز جب آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی رات کے جسے یوں بولیں کہ 10-11 بجے کا جب ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، جنہوں نے صبح اسکول بچوں نے جانا ہے، یہ تقریباً ان کے سونے کا ٹائم تقریباً ہو ہی جاتا ہے، اس ٹائم پر بچے سو جاتے ہیں، اور ادھر نظام جو چل رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی کیا ہے کنسیڈر کرنے کی حاجت ہے، لکھنے کی حاجت ہے۔ آپ ساؤنڈ سسٹم کا انتظام کر رہے ہیں، اچھا انتظام کر رہے ہیں، بالکل اچھا انتظام کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اتنا کریں جتنی کیا ہے اس کی نیڈ ہے، جتنی کیا ہے اس کی ضرورت ہے، جتنا اس کا ایک نظام بنتا ہے۔ خالی بعض اوقات محفل میں بڑی جو ہے نا وہ رقم خرچ ہوتی ہے، دیگر انتظامات میں ڈیکوریشن جو ہے وہ اچھی ہے، اسٹیج بھی بڑا اچھا ہے، ڈیکوریٹڈ ہے، سب کچھ ہے، اور جو مائک ہے اس کی کیا حالت ہے، اس کے تو بندہ بغیر ہی بیان کر لے۔ کبھی آپ نے یوں کیا بغیر مائک کے بیان؟ مائک لگا ہونے کے باوجود جی میں نے بھی کیا، میں نے کہا یار کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا ان میں تو میں بغیر مائک کی آواز جو ہے وہ پہنچا سکتا ہوں، بغیر مائک کی۔ پھر میں نے کہا اس مائک پر بیان جو ہے وہ کر کے، ایک تو بجلی خرچ ہوگی مسجد کی، اس کو بھی بند کریں۔ اب چلو مسجد کا بجلی بھی بڑی مہنگی ہو رہی ہے نا، اور اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ بہرحال تو بل مسجد کا جو ہے نا وہ تھوڑا کم ہوگا تو بیان میں کر دوں گا جتنے لوگ یہاں بیٹھے۔ تو مجھے اچھا جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ کہتے نہیں حضرت اسپیکر میں بیان فرمائے، ذوق ملتا ہے نا اس میں۔ جی بعض کہتے ہیں ذوق اس میں ہمیں ملے گا، ذوق تو پھر جس نے بیان کرنا ہوتا ہے اس نے دینا ہوتا ہے نا جی۔ تو میں نے پھر کہا میں نے کہا ذوق آئے گا، یہ چھوڑنے بات ہے، اب ذوق آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پھر میں نے پوچھا ہاں بھائی آواز پیچھے تک آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ واہ ماشاء اللہ، کیا بیان پھر۔ تو بہرحال اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، جتنی نیڈ ہے، جتنی ضرورت ہے، اتنا انتظام ہو، اچھا انتظام ہو، اچھا انسلام ہو، فضول خام خواہ کے فالتو خرچے اور جو کان پھاڑ آواز ٹائپ جو معاملہ ہوتا ہے اس کو بہرحال کنسیڈر کیا جائے، غور کیا جائے، اور ایسا نہ کیا جائے۔ اللہ ہمیں اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چیت کرتے رہیں گے، آئیے آپ کو ایک کلام بھی سناتے ہیں۔
عمر حیات اتاری تانزانیہ والا سے گزار ہوں. مدنی چینل کا پروگرام کھلے عام صلی اللہ کہتے گئے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ہے. سلمان بھائی میری آپ سے عرض یہ ہے کہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی امیر اہل سنت سے محبت کس طرح کی تھی، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں. اور ایک عرض یہ ہے کہ فنا فی المرشد کیا ہوتا ہے اور کیا آج کے دور میں بھی فنا فی المرشد بنا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیں. جی اویس بھائی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے تو بڑی محبت فرماتے تھے آپ، اور کوشش یہی ہوتی تھی کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو فرمان ہوں ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خود بھی آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے. جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ آپ نے حالانکہ کمپلیٹ درس نظامی نہیں کیا، اس کے باوجود بھی آپ کا علم ایسا تھا کہ کسی اچھے خاصے عالم سے آپ کم نہیں تھے. اور اس کے علاوہ بھی آپ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے. جب آپ علالت میں تھے تو اس وقت جا کے آپ کی عیادت بھی فرمائی. آپ کا اچھا مدینہ منورہ جب آپ گئے تو امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ جب جانے کا شرف حاصل ہوا تو امیر سنت کا قافلہ یہاں سے امیر سنت کے گھر سے روانہ ہوا، اور ان کا جو ہے اورنگی ٹاؤن جہاں یہ رہائش پذیر تھے وہاں سے ان کا قافلہ روانہ ہو. پورا راستہ زار و قطار، ایک عجب سی کیفیت، یعنی کہ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر اور پھر مرشد کے ساتھ حاضر ہو رہی ہے، تو الگ ہی وہ تھا. پھر امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ان کو چل مدینہ کی سعادت حاصل ہے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ ان کا کیا انداز تھا. بیان میں میرے نے فرمایا بھی جو جہاں ہے بیٹھ جائے. سبحان. تو آپ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو آپ وہیں پر کیا ہے بیٹھ گئے. بھی جو جہاں ہے بیٹھ جائے، یہ اعلان ہوا ہے تو فوراً بیٹھ گئے. یہ ہوتی ہے محبت اور اسے کہتے ہیں اطاعت. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. اور پھر امیر سنت کو ان سے کتنا پیار تھا، اس کا ایک واقعہ مجھے حضرت خلیفہ امیر سنت نے سفر کے دوران سنایا. اللہ. آپ نے جو ہے وہ بتایا کہ ایک مرتبہ امیر سنت نے مجھے جو ہے وہ فرمایا کہ حاجی مشتاق کو جو ہے وہ لے کر آئیں. تو جن دنوں آپ کچھ بیمار بھی تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ گاڑی لے کر کے گئے حاجی مشتاق کو جو ہے وہ لینے کے لیے. اور حاجی مشتاق کو جب بتایا کہ میری سنت جو ہے وہ یاد فرما رہے تو چہرہ کھل اٹھا ان کا. کیا بات. اور پھر ساتھ جو ہے وہ لے کر آئے. اور خلیفہ میری سنت فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ ظاہر و باطن ایک ہو جائے. تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی نے انہیں جو ہے وہ کہا کہ یوں میرا خیال ہے دعا کی جائے کہ ظاہر و باطن اچھا ہو جائے. تو خلیفہ میرے سنت فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب بھی بندہ دعا کرے تو کیا دعا کرے کہ ہمارا ظاہر و باطن کیا ہو جائے، اچھا ہو جائے. ٹھیک ہے. ظاہر کون سا بڑا اچھا ہے جو باطن بھی ویسا بن جائے. غور کرنے والی بات ہے. انداز، مزاج، الفاظ، طریقے، رویے اللہ سب اچھے کر دے. آمین. آگے چلتے ہیں. محمد بشیر اتاری، محلہ بہار مدینہ، ہرنولی، میاں والی، پنجاب تو گل کرے نا پیا. ماشاءاللہ کھلے عام صلی اللہ کہتے کہ بہت چنگا سلسلہ ہے، پیارا سلسلہ ہے. بڑا شوق نال یہ سلسلہ ویکھدے ہاں تے نعت خان اسلام بن احسان کے احسان کلام سنا دیں. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. جزاکم اللہ خیرہ. آمین. مرحبا. جی میرا نام احمد رضا تاری ہے. ہم آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. آپ سے عرض تھی کہ حاجی مشتاق بھائی کا کلام اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام یہ چلایا جائے. مرحبا. جی اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ آج حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. میری یہ عرض ہے کہ مشتاق اتاری صاحب کی ربائی یہ سنا دیں. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. اللہ آپ کو برکت دے. ویڈیو کلام جو آپ فرمائش کر رہے ہیں یہ تو آپ کا مدنی چینل پروگرام کے اندر فرمائشیں پوری ہوتی ہیں. بہرحال کوشش کریں گے جو پاسبلٹی ہوئی اس کو انشاءاللہ شامل بھی کریں گے. اللہ برکت دے آپ کو. جی مجھے کھلے آنکھ چلنے بہت اچھا لگتا ہے. مدینے جانے والا جاؤ جاؤ یہ والی نعت سنا دیں. مرحبا. جی محمد عمیر حمزہ تاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلمان بھائی آج کا موضوع اتار کا پیارا حاجی مشتاق ہمارا. اللہ پاک ہمارے حاجی مشتاق صاحب کی قبر انور پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول فرمائے. اور حاجی مشتاق صاحب کی جو سیرت کے روشن پہلو ہیں اللہ پاک ہمیں اس سے بھی حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی یہ بہت پیاری اور
خوبصورت شخصیت تھے، اور ان کی جب کلام سنتے ہیں، نعت شریف سنتے ہیں تو واقعی ہی ایک سرور جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو میں آج آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ممکن ہو تو حاجی مشتاق صاحب کا یہ کلام مجھے بہت پسند ہے، بس میرا ماہی صلی علی، اگر یہ ممکن ہو تو سنوا دیجیے۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ جی محمد رفیق حیدرآباد، کلام سنا دیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ جی خلیل بھائی کی خدمت میں سوال ہے کہ ہاتھوں پیروں پہ جو پسینہ آتا ہے اس کے حوالے سے ذرا کوئی رہنمائی کر دیجیے۔ اللہ آپ کو صحت اور سلامتی کی عطا فرمائے۔ محمد شاداب بھائی ہیں جی اسلام آباد سے، اور عبد الحبیب بھائی کا پڑھا ہوا کلام ان کو سننا ہے، اے سبز گنبد والے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو۔ اور سر گھومتا ہے اور سن بھی ہو جاتا ہے، سر میں درد بھی ہوتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ اللہ آپ کو صحت اور شفا عطا فرمائے، آمین۔ سونا جنگل رات اندھیری، کلام سنائیں، میاں والی سے میسج ہے۔ مرحبا۔ ملتان شریف سے میسج ہے، خلیل بھائی سے سوال ہے کہ چہرے پر دانے بن جاتے ہیں، ان کا علاج بتائیں۔ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ اور شکریہ عطار کا یہ کلام سنائیں، ملتان سے میسج ہے۔ مرحبا۔ یہ ہیں جی، کیا آپ نے حاجی مشتاق سے ملاقات کی ہے؟ آپ بھی بتائیں ذرا کیسا انداز تھا ان کا۔ میں محروم رہا ہوں، میں ان کی جو ہے زیارت و ملاقات میں نہیں کر سکا۔ جب میرے بلکہ دعوت اسلامی دینی ماحول میں آنے سے پہلے غالباً آپ کا جو ہے وہ وصال ہو گیا تھا، یا کراچی آنے سے پہلے ہو گیا تھا، اس طرح کا مجھے یاد آ رہا ہے کچھ۔ اللہ ان کی قبر پر اپنی کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان کے بارے میں جو میں نے ایک بات سنی جو میرے دل پہ نقش ہے، آپ بڑے غمخوار تھے، کوئی تکلیف میں ہوتا تھا بالکل اس کی غمخواری کرتے تھے۔ ہمارے مدنی مرکز فیضان مدینہ کے جامع المدینہ میں ایک خادم اسلامی بھائی تھے، اور وہ بیمار تھے۔ انہوں نے جو ہے نا یہ بتایا کہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے ساتھ کیسا حسن سلوک جو ہے وہ کیا ہے، اور کتنی انہوں نے مہربانی فرمائی ہے، اور اس طرح سے انہوں نے شفقت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غمخوار طبیعت کا انسان اللہ ہم سب کو بنائے۔ اور وہ اسلام بھی بہت کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ذکر کرتا رہتا تھا، یعنی شکریہ والے انداز میں کہ مجھ پر بڑی شفقت کی ہے۔ ہاں جی، ہمارا بھی یہی انداز ہونا چاہیے، کوئی غم میں ہے، کوئی دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، ہم اس کا دکھ اور اس کی تکلیف جو ہے وہ دور کر دیں، اور کسی مسلمان کا دل خوش کرنا شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ بڑا ضروری، یہ قید لگانا بڑا ضروری ہے۔ ورنہ جو مریض ہوتا ہے نا، اس کو بعض اوقات خوشی اس چیز سے ہوتی ہے کہ اسے وہ بد پرہیزی والی چیز آپ اس کو کھلا دیں، وہ خوش ہو جائے گا۔ گردے کا مریض ہے، گردے اس کے فیل ہے، وہ کیا اس کا دل کر رہا ہے میں کیا کروں، کولڈ ڈرنک پینے کا جی چاہ رہا ہے۔ آپ کولڈ ڈرنک اس کو اگر آپ پلا دیں تو مجھے بتائیں گے اس کے ساتھ نیکی ہے یا برائی ہے؟ نیکی تو نہیں ہے نا اس کے ساتھ، اچھائی تو نہیں ہے نا اس کے ساتھ۔ بھئی پہلے اس کی کڈنی فیل ہے اس کے، ٹھیک ہے، اوپر سے آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، آپ اس کو کاربونیٹڈ ڈرنک جو ہے وہ پلا رہے ہیں، اس کے لیے اور پریشانی ہی بنا رہے ہیں۔ تو ایک پہلے ہی کیا ہے، گناہوں کا مریض ہے، گناہوں میں لگا ہوا ہے، اور اس کو گناہوں میں اگر فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں تو یہ اس کے دل میں خوشی داخل کرنے والی بات نہیں ہے، تو اس کو جہنم میں دھکا دے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ دل خوش کرنا ہے اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے وہی کام کرنا ہے، یہ بھی ذہن میں بات بٹھا کے رکھیں۔ تو بندہ کوشش کرتا رہے کہ کیا کرے، کسی کا دل جو ہے وہ خوش کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا امیدوار بنے، اور قبر میں انشاءاللہ یہ جو خوشی دل میں داخل کرے گا تو یہ قبر میں انشاءاللہ اس کے لیے خوشی کا باعث بنے گا۔ ماہ رمضان مبارک جو ہے وہ آنے والا ہے، تو اس میں جو ہے وہ حسن سلوک ہو، ہمارا جو پریشان حال ہیں ان کے ساتھ، ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ،
دعوت اسلامی کے جو ہے وہ ساتھ ایک اچھا کنٹریبیوشن، مالی تعاون ہمارا یہ بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس سے انشاءاللہ دین کی خدمت ہوگی، دین کا پیغام آگے پھیلے گا، تو قبر و آخرت میں انشاءاللہ بہتری کا سامان ہوگا. تو بندہ قبر بہتر بنانے کا کچھ نہ کچھ سامان جو ہے وہ کرتا رہے، مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل کر کے اور اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر کے یہ اور نیکی کے جو ہے وہ کام کر کے، نیکی کی دعوت دے کے ایسے کام بندہ کرتا رہے کہ اس کی قبر و حشر کا فائدہ ہوتا رہے. آمین. کچھ کہہ رہے ہیں خالد بھائی؟ نہیں، کنٹینیو. اچھا جی، میسج ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت شہباز قلندر کی منقبت سنا دیں. ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو. اور آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، یہ بھی کلام سنائیں، اللہ برکت دے آپ کو. خلیل بھائی کچھ کلام شامل کریں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو. سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے. سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے. تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری مت نرالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو. تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو. دیکھو مجھ بے کس پر شب نے، دیکھو مجھ بے کس پر شب نے، کیسے آفت ڈالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو.
بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہاروں پر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہاروں پر مدینے آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، کاش بس یہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں، کاش بس
اللہ, کیا بات ہے خلیل بھائی, اللہ نصیب فرمائے. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے, پھر یا نبی, پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. اللہ ہم سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے, بعد حاضری اللہ مکہ مدینہ کی نصیب فرمائے, آمین. الحمدللہ رب العالمین. گورنمنٹ کی حج اسکیم کے حوالے سے الحمدللہ درخواستوں کی وصولی کا سلسلہ جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے, اور آپ کی مجلس حج و عمرہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ معاونت کر رہی ہے, اور فی سبیل اللہ اس میں الحمدللہ سلسلہ کار اس کا جاری ہے. اور یہ پورے پاکستان کے اندر اللہ کی رحمت سے یہ ایک سسٹم ہے, نظام ہے مجلس حج و عمرہ کا, اور حاجیوں کو گورنمنٹ حج اسکیم میں معاونت اور مدد جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے, اور حاجی تربیتی اجتماعات کا انعقاد بھی ہوتا ہے, اور حاجیوں کو جو ہے وہ حج کے مسائل بھی اللہ کی رحمت سے سکھائے جاتے ہیں. عام طور پر وہ فارم فل کرنا یہ ایک لینتھی پروسیس لگتا ہے, تو یہ اگر آپ مجلس حج و عمرہ کے کاؤنٹر پر جو ہے وہ آ جائیں گے تو وہاں پر یہ آپ کا کام بڑی جلدی سے اللہ کی رحمت سے ہو جائے گا. تو مجھے بھی الحمدللہ کہا ہے ہماری مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائیوں نے کہ آپ بھی یہاں پر آئیں, اور ہمارا جو یہ ڈیسک ہے یہاں پر جو عالمی مدنی مرکز فیضان ویرا میں, آپ سیڑھیاں چڑھتے جیسے ہی مدنی مرکز میں انٹر ہوں گے, داخل ہوں گے, تو آپ کو بالکل گیٹ کے قریب ہی مجلس حج و عمرہ کی اسٹینڈی نظر آ جائے گی, اور وہی ان کا جو ہے وہ ہیلپ ڈیسک بھی ہے. تو وہاں پر آپ جو ہے وہ آ کر کے حج کے حوالے سے معلومات بھی لے سکتے ہیں, اور حج کی جو معاونت مجلس جو فراہم کر رہی ہے تو اس میں سے بھی آپ انشاءاللہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے فارم فل کرنے کا کافی حد تک جو ہے وہ کام یہ آسان ہو جائے گا. مجھے یاد ہے استاد قبلہ آصف مدنی صاحب نے جب جو ہے وہ حج کے لیے جو ہے سفر کرنا تھا, جانا تھا, تو ان کا فارم فل میں نے ہی کیا تھا ادھر. اس وقت یہ پہلی منزل پر ان کا آفس تھا مجلس حج و عمرہ کا, اور میرا جہاں میرا مکتب تھا وہ اس کے سامنے تھا, تو وہ باہر جو ہے وہ ڈیسک لگا کے اس ٹائم بیٹھتے تھے گیلری کے اندر, تو میں بھی بیٹھتا تھا ان کے ساتھ الحمدللہ. یہ بھی ایک بڑے ذوق والا کام ہے, حاجیوں کی خدمت کرنا, ان کو مسائل بتانا, ان کی معاونت کرنا. اللہ مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائیوں پر بھی اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے. وہاں پر بھی الحمدللہ حرمین شریفین میں بھی رہنمائی ماشاءاللہ فرماتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں, مسائل بھی بتاتے ہیں. تو اس کا ایک بہترین ذریعہ بن جائے گا, آپ آ جائیں گے اور یوں ایک عاشقان رسول کے ساتھ مل کر ایک سلسلہ کار جو ہے وہ بن جائے گا, ایک گروپ بن جائے گا, اور ایک گروپ کے اندر غالباً 12 کے لگ بھگ جو ہے وہ افراد جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو بہرحال یوں اس طرح ایک اچھا نظام آپ کا بن جائے گا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہے, اور اس کے علاوہ آپ جہاں کہیں بھی جس بھی شہر میں ہے تو وہاں کے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے آپ مجلس حج و عمرہ کے جو ہے وہ ان کی خدمات کو حاصل کر سکتے ہیں. خلیل بھائی سے کچھ علاج بھی پوچھے گئے ہیں, تو خلیل بھائی کچھ آپ وہ علاج بھی بتائیں, پھر ہم مزید آگے چلیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاتھوں پیروں میں پسینے کے حوالے سے فرمایا تھا, اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. جو بھی امراض ہیں ہمارے کال کرنے والوں کے, اللہ کریم سب پر رحمت کی نظر فرمائے, آسانیاں فرمائے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہاتھوں پیروں میں جو پسینہ آتا ہے, ایک علاج تو یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے پہ غور کر لیں کہ کھانے پینے میں بعض اوقات جیسے بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں یا مرغن غذائیں آتی ہیں, جیسے بڑے کا گوشت وغیرہ ہے, تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے پرہیز کیا جائے. سادی غذا استعمال کریں, فروٹ سبزی کا استعمال وہ زیادہ کیا جائے, پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کیا جائے, یہ بھی ہے. اور آلو بخارے جو ہے, آپ جو خشک آلو بخارے بریانی میں وغیرہ میں گھر میں کوئی سالن بریانی وغیرہ میں زیادہ ڈلتے ہیں, تو وہ آپ لے لیں. تقریباً 5 دانے رات کو پانی میں بھگو دیجئے, اور صبح جو ہے نا اس کی گٹھلیاں نکال کے اس کا پانی جو ہے وہ پی لیا جائے, اور آلو بخارا بھی کھا لیں ساتھ میں. تو انشاءاللہ یہ بھی اس حوالے سے مفید رہے گا. اسی طرح سے جو چہرے پر دانے کے حوالے سے جو شربت بھی بتائیں نا, یہ گرمی کے حوالے سے کوئی جیسے موسم آ رہا ہے, لوگ بادام کا شربت جو ہے وہ پی رہے ہیں, اور سندل کا شربت جو ہے وہ پی رہے ہیں, الائچی کا شربت ہے, ویس بھائی ستو کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, ستو بھی لوگ جو ہے وہ پی رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں. اس میں
بہتر تو یہ بھی ہے کہ جو ہے نا جو فروٹ ہے جیسے فالسا ہے تو اس کو فالسے ہی کو استعمال کیا جائے براہ راست، بجائے اس میں کہ کوئی چینی وغیرہ استعمال کی جائے تو اس کو استعمال کیا جائے، ورنہ پھر اس کے ساتھ جو ہے نا چھوٹی الائچی ہے، اس کا شربت ہوتا ہے تو یہ ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، جیسے اس کو مفرہ کہا جاتا ہے، دل کے لیے اچھی ہوتی ہے، فرد بخشتی ہے، طبیعت کو اچھا کرتی ہے، تو یہ لے سکتے ہیں۔ عرق گلاب ہے، یہ بھی آپ اس کو بطور جیسے مشروب بھی پی سکتے ہیں، تو یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ کچھ جیسے کوئی اور آپ کا مشروب ہے وہ تھوڑا سا ملا کے اس کو استعمال کر لیں۔ اسی طرح سے عرق گلاب ہے، جیسے مشروب نہیں شربت یوں بولے نا آسان کر کے اس کو، لوگ شربت تو پیتے ہی ہیں، گھروں میں مختلف شربت جو ہے وہ ہوتے ہیں، لوگ اس کو جو ہے وہ پیتے ہیں، اس کو پیتے ہیں، تو وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے تقریباً 3 بوتل آپ جو بڑی بوتل ہوتی ہے عرق گلاب کی 800 ملی لیٹر کی تقریباً، تو یہ 3 بوتل لے کر اس کے اندر آپ 25 گرام الائچی ملائیں اور اس کو آپ پکا لیں، تو پک کے تقریباً اس میں یوں کہہ لیں کہ 1 بوتل یا آدھی بوتل اس میں جب جل جائے، یوں کہہ لیں آپ، تو یا 3 لیٹر ہے تو 2.5 لیٹر رہ جائے، یوں کہہ لیں پانی ہے یا عرق گلاب ہے، تو اس الائچی کو اس میں پکا لیا جائے تو یہ بھی ایک ٹھنڈا مشروب بن جائے گا، شربت بن جائے گا، تو اس کو پھر تھوڑا تھوڑا جو ہے نا استعمال کر لیا جائے۔ اس میں چینی بھی ڈالنی پڑے گی، بس ایسے ہی بس بن گیا؟ سادہ سا انداز تو یہ ہے، ورنہ جیسے آپ اس کے اندر چینی بھی ڈال لیجئے، بعد میں بھی ڈالی جا سکتی ہے، اس طرح اس تو خیر یہ جو شاندار سا بن جائے گا، کہ کبھی تھوڑا سا آپ نے جیسے بنانا ہے، جیسے ٹھنڈا کچھ پینے کو دل چاہ رہا ہے تو تھوڑی سی 2-3 الائچی ڈالی، اس میں تھوڑے سے گلاب کے پتے ڈال دیے، تو گلاب کے پتیاں وہ ڈال کر جو ہے نا اس کو جو ہے نا بندہ پکا لے 1-1.5 گلاس میں، 1 گلاس رہ جائے تو اس کو چینی ملا کے پی لیں، اور اگر اس کا الائچی وغیرہ کا شربت بنانا ہے تو یوں کہہ لیں اگر 3 لیٹر آپ پانی لیتے ہیں تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ 3 لیٹر آپ نے پانی لیا، اس میں تقریباً آپ 25 گرام الائچی ڈال کے پکا لیں، اس کو پکا لیا، پکانے کے بعد اس کو پھر آپ جب تقریباً اس میں 2.5 لیٹر یا 2 لیٹر پانی رہ جائے 3 میں سے، تو پھر اس کو چھان لیں، اور اس کے اندر جو ہے نا 1 کلو پانی میں 2 کلو چینی ڈلتی ہے، تو اس میں 4 کلو چینی ڈال کر اس کو پھر اچھی طرح سے اس کا شیرہ بنا لیا جائے، یعنی جب پانی آپ چھان لیں گے اس پانی کے اندر 4 کلو چینی ڈال کر تو وہ آپ اس کو پکا لیں، اچھی طرح اس کا شیرہ بن جائے گا تو اس کو اتار کے رکھ لیں، تو ایک شربت اچھا بن جائے گا۔ الائچی کا شربت اس طرح سے بن سکتا ہے۔ اور جو الائچی کے دانے اس میں رہ گئے ہیں ان کو، الائچی کے دانے تو آپ اس کو چھان لیں گے، اچھا اس سے پہلے آپ نے جب اس کو 25 گرام الائچی اور 3 لیٹر پانی اس کو پکا لیں، پک کے تقریباً 2 لیٹر رہ جاتے اس کو چھان لیں، صحیح، تو چھاننے کے بعد جو ہے پھر اس کے اندر آپ 4 کلو چینی ڈالیں گے، پھر اس کو پکا لیں، تو پھر 1-2 چمچ جو ہے آپ 2-3 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کے اس کو پی سکتے ہیں، تو ایک اچھا مشروب بن جائے گا۔ تو اس کی جگہ جو ہے وہ اگر سندل ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں، اسی طرح اور دیگر چیزیں بھی۔ سندل تو مہنگا بھی ہے نا خلیل بھائی؟ سندل تو مہنگا ہے، تقریباً جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں 16,000 روپے کے کلو کے آس پاس ہے، 16,000 کلو اچھا سندل ہے، وہ آج کل تو دستیاب بھی بہت کم ہی ہوتا ہے، کسی شاپ پر آپ کو ملے گا، اس کا بھی شربت آتا ہے، اسی طرح بنے بنائے شربت بھی ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فروٹ ہے یا اپنے گھر کے بنے ہوئے استعمال کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ اچھا ہے، پیورٹی بھی ہے، جی عام طور سے وہ اس کے ہائیجینک بھی ہے نا، جی ایسنس وغیرہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو غیر معیاری جو کمپنیاں ہوتی ہیں تو اس میں ایسنس وغیرہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی خوشبو ہوتی ہے، ہوتا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، صحیح، جی یعنی خوشبو میں ہی خوش کر دیتے ہیں، جی واہ بھائی کیا بات ہے، جی دیکھ بہترین جو ہے نا شربت گرمیوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ تقریباً 4-5 دانے املی کے اور 4-5 دانے آلو بخارے کے، اس کو آپ رات کو بھگو دیں اور صبح جو ہے نا اس کی گٹھلیاں وغیرہ نکال کے اس کو گرائنڈ کر لیں، تھوڑی سی اس میں چینی ملا لیں، تو یا تھوڑا سا ٹھنڈا پانی جیسا آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بنا لیا جائے تو انشاءاللہ یہ گرمی کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ متلی ہے، اگر الٹی ہے یا اس طرح کے چکر آتے ہیں، گرمائش ہے تو ہیٹ اپ وغیرہ جیسے ہو جاتا ہے بعضوں کو، گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، تو یہ آلو بخارا اور املی جو ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ مفید، زبردست ہے۔ املی تو مدینے کی، اللہ اکبر، واہ خالد بھائی واہ، مجھے کسی نے یوں جیسے کینڈی نہیں دیتے کسی کو، آپ ایک یہ کھائیں ذرا، چاکلیٹ دیتے ہیں، یوں ہی مجھے کسی نے یوں مدینہ شریف میں یوں دیا، اور میں اس کو یوں ہی چاکلیٹ سمجھ کر یا کینڈی سمجھ کے ہی میں اس کو سمجھ رہا تھا یہ کچھ الگ چیز کی ہوگی، میں نے اس کو جب منہ میں رکھا تو سبحان اللہ، مدینے کی شاہ ہے تو سبحان اللہ ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے۔ تو املی نیت میں نے کر لی ہے، اللہ نصیب کرے
سارت حج کی ملے، املی جو ہے وہ لے کر آنی ہے انشاءاللہ مدینہ شریف سے، اور پھر اس کا شربت املی آلو بخارے کا، بلکہ اللہ نصیب کرے تو حاجیوں کو بھی بندہ بنا کے پلائے، آلو بخارا پاکستان سے لے جائے، املی جو ہے مدینے سے لے لے، یہ دونوں کو ملا کے جو ہے وہ بندہ حاجیوں کی خدمت کرے اور ثواب کمائے۔ آلو بخارا بھی وہاں مل جائے گا جی، آلو بخارا بھی مل جائے گا وہاں، آلو بخارا بھی مل جائے گا، یہ چلیں یہ بات بھی ٹھیک ہے، آلو بخارا بھی مدینے کا، املی بھی مدینے کی، اور پانی بھی مدینے کا، سبحان اللہ۔ اس میں یہ ہے کہ املی جو ہے نا بعض جیسے یہ اس کھٹی ہوتی ہے نا، تو بعض جن کے سخت کھٹی ہوتی ہے، اور جن کے کھٹی ہوتی ہے، ایک سخت کھٹی ہوتی ہے، جن کے گلے نازک ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر اس کو ذرا اپنے حساب سے استعمال کریں کہ وہ گلا جو ہے نا ان کا پکڑا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی کے گلے کو نا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ میری آواز بیٹھ گئی، تو گلے میں کچھ پرابلم ہو سکتی ہے، تو یہ جن کے گلے مطلب اتنا مضبوط جس کا نہیں جلدی تھوڑے کھٹے سے خراب ہو جاتا ہے، تو وہ ذرا اس کو سوچ سمجھ میں یہاں کی املی کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، یہاں کی املی، وہاں کی املی کی وہاں تو ہر شے بابرکت ہے، مگر یہ ہے کہ یہاں پر جیسے بعض لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا دیکھا ہے کہ بریانی میں زیادہ املی ہو تو ان کا گلا بیٹھ جاتا ہے، تو اس طرح سر میں درد کے حوالے سے تھا کہ سر گھومتا رہتا ہے، سر میں چکر ہے، تو آپ اپنی آنکھیں بھی چیک کروا لیجئے، آنکھیں کمزور تو نہیں ہو گئی ہیں، تو یہ بھی ایک معلومات ہوتی ہے، اور کبھی قبض وغیرہ کی صورت میں بھی درد سر ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیں، گیس وغیرہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی۔ تو بہرحال ایک جنرل علاج میں عرض کر دیتا ہوں کہ آملہ، خشک آملہ آپ 50 گرام لے لیجئے، اور دھنیا، یہ خشک دھنیا گول گول چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام دھنیا، 50 گرام خشک آملہ، اور اس میں 50 گرام مصری ملا لیجئے۔ ان تینوں چیزوں کو پیس کر ایک چمچ صبح شام سادے پانی سے استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ درد سر کے لیے، چکروں کے لیے مفید ہے۔ یا پھر جو ہے نا وہ تقریباً 7 بادام اور 21 کشمش، یا جو بھی آپ یعنی کہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس میں، تو اس کو رات کو آپ پانی میں بھگو دیں، صبح جو ہے نا بادام چھیل کر کھا لیں اور کشمش بھی کھا لیجئے، تو اس سے بھی انشاءاللہ درد سر وغیرہ میں فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، آمین۔ شربت گڑھل بھی ہے ایک، رمضان شریف جیسے آ رہا ہے تو گرمی کے دن بھی ہیں تو پیاس بھی لگتی ہے، تو شربت گڑھل ایک بڑا زبردست شربت خلیل بھائی نے کسی اس میں بتایا تھا، تو وہ بھی پیاس سے بچنے کے لیے ایک بڑا، گڑ کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ گڑ نہیں ہے، ہاں جی، شربت گڑ نہیں ہے جی، اچھا شربت گڑھل ہے، یہ گلے گڑھل سے بنتا ہے، کیا شربت گڑھل، یہ بھی بتا ہی دیں خلیل بھائی، بات اب آئے گی رمضان شریف کی تیاری کی نیت سے، سبحان اللہ۔ ہیٹ اسٹروک کے لیے اور گرمی سے حفاظت کے لیے، اسی طرح سے لو لگنا، زیادہ گرمی ہو، زیادہ پسینہ آتا ہو، چکر ہے، گھبراہٹ ہے، پیاس زیادہ لگتی ہو، جی، تو اس کے لیے یہ ایک شربت جو ہے بہت ہی پیارا ہے، اور اگر اس کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ کئی ایک فائدے آپ کو کرے گا۔ اس میں جو اس کے اجزاء ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، چھوٹی الائچی آپ نے لینی ہے 12 گرام، پھر سندل سفید اگر اصلی مل جائے تو یہ آپ نے لینی ہے 25 گرام، پھر ایک پھول ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے گلے گاؤ زبان، یہ آپ نے لینے ہیں 25 گرام، زرشک کے نام سے یا زرشک بھی اسے کہا جاتا ہے، تو یہ جس طرح کی کشمش ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی ہے، یہ آپ نے لینی ہے 50 گرام، بلیک ہوتی ہے۔ گلے گڑھل جس کا ابھی سلمان بھائی نے تذکرہ کیا، تو یہ آپ نے لینے ہیں 25 گرام، اور آلو بخارا 125 گرام، تو یہ ساری چیزیں آپ لے لیں۔ اس کا کرنا یہ ہے کہ آپ اس کو پھر چینی آپ نے اس میں جو لینی ہے تقریباً 3 پاؤ 750 گرام، اور پھر عرق گلاب کی 2 بڑی بوتل آپ لے لیجئے۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ عرق گلاب میں ڈال کر یہ ساری چیزیں جو میں نے جن کا ذکر کیا، چھوٹی الائچی، سفید سندل، گلے گاؤ زبان، زرش، گلے گڑھل اور آلو بخارا، ان ساری چیزوں کو 2 لیٹر تقریباً آپ کہہ لیں عرق گلاب میں آپ ڈال کر، یا عرق گلاب میسر نہ ہو تو پانی میں ڈال لیجئے، تو اس کو آپ پکا لیں، اچھی طرح ابال لیں، پھر اس میں جو ہے نا ابالنے کے بعد اس کو چھان لیجئے، اور پھر اس میں جو ہے نا یہ چینی جتنی بتائی ہے تقریباً 3 پاؤ چینی اس میں جب یہ ساری چیزیں پک جائیں گی تو اس کو پکا کے اتار لیں، اچھی طرح ابل جائے تو اس کو اتار لیجئے، پھر اس کے اندر جو ہے نا چینی شامل کر لیجئے، یہ والی، تو یہ چینی ڈال کر اس کو دوبارہ پکا لیجئے، تو اس کا اچھی طرح سے شیرہ بن جائے گا، تو اس کو پھر آپ رکھ لیجئے، تو یہ شربت آپ کا تیار ہو جائے گا۔
تو اس کو اتار کر کسی خشک بوتل وغیرہ میں ڈال کے رکھ لیجیے اور پھر اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ افطار میں بھی لیا جا سکتا ہے اس کو، افطار میں لیا جا سکتا ہے۔ اور اگر جیسے آپ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اس میں تقریباً 3 لیٹر پانی ڈالیں، اور جب 1 لیٹر اس میں یعنی کہ پک کے اس میں جل جاتا ہے تو پھر 2 لیٹر رہ جائے تو پھر آپ اس کو استعمال، جیسے اس میں چینی وغیرہ ڈالیں تو اگر 1-2 لیٹر ڈالیں گے تو یہ بھی ایک طریقہ تھا جو میرے پاس لکھا ہوا تھا، میں نے اس حساب سے عرض کر دیا، لیکن آپ اس کو فرسٹ ٹائم بنائیں گے تو آپ اس میں 3 لیٹر ہی پانی ڈالیں تاکہ وہ جو آپ کا ایسا نہ ہو کہ وہ پک کے بالکل ہی جل جائے۔ 3 لیٹر عرق گلاب ہو تو یہ تو بیسٹ اور بیسٹ ہو جائے گا، بیسٹ ہو جائے گا۔ مرحبا۔ گرمی کے حوالے سے، گرمی کے ایفیکٹ سے بچنے کے لیے بہت زبردست شربت گڑھال اسے کہتے ہیں، تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس ماہ رمضان کو ماہ نیک اعمال جو ہے وہ قرار دینا ہے اور اسی پر جو ہے وہ فوکس کرنا ہے، نیکیاں 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 نیکیاں، واہ، یہ فوکس اس پر جو ہے وہ کر لیں تو بیڑا کیا ہو جائے گا، پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میں چاہوں گا ویس بھائی آپ حاجی مشتاق صاحب کی عاجزی کا کوئی چھوٹا سا واقعہ بتائیں اور پھر اس کے بعد ہم منقبت سنیں گے خلیل بھائی سے اور پھر اسٹارٹ اسلام انشاءاللہ۔ جی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ عاجزی پسند، انکساری پسند شخصیت کے حامل تھے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ کہیں مدعو تھے، آپ کو دعوت پر کہیں بلایا گیا تھا، تو آپ جب وہاں پہنچے تو کافی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پیچھے جہاں جگہ ملی، اسٹیج پر جانے کے بجائے، لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کے بجائے آپ پیچھے جہاں پر جگہ ملی وہیں جو ہے تشریف فرما ہو گئے۔ تو جب میزبان کو پتہ چلا کہ حضرت تشریف لے آئے ہیں اور یہاں پیچھے جو ہے بیٹھ گئے ہیں تو وہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت آپ اوپر تشریف لے آئیے۔ یہ عاجزی ہے، ورنہ تو یہ چاہت ہوتی ہے کہ بھائی میں جو آ گیا ہوں اب لوگ ہٹ جائیں، مجھے آگے بٹھایا جائے، مجھے آگے لے کر جائیں، 4-5 بندے گیٹ پر کھڑے بھی ہوں تو اشارتاً بندہ کہتا ہے کہ بھائی 2-4 چلیں تو صحیح، پتہ تو چلے بندہ آیا ہے کوئی لیکن یہ ان کی ماشاءاللہ عاجزی ان کی ساری تھی کہ وہیں پر یہ بیٹھ گئے۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی جب فرمایا تھا کہ آپ سیڑھیوں کے قریب تھے یا کسی اور جگہ پر تھے تو آپ فوراً وہیں پر تشریف فرما ہو گئے تھے۔ تیری سرکار میں جدھر آیا ادھر بیٹھ گئے، کیا بات ہے، جہاں تو نے ہمیں بٹھایا وہیں اللہ بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ یہ عاجزی نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ میں بھی آپ دیکھیں، عشاقان رسول کے انداز آپ دیکھیں تو یہ ذوق میں بیٹھے ہوئے، شوق میں بیٹھے ہوئے، اللہ ہمیں بھی یہ عاجزی بھی نصیب فرمائے، ان کی ساری بھی اللہ عطا فرمائے، آمین۔ خلیل بھائی سے انشاءاللہ ہم منقبت سنیں گے اور پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کا قاری میرا مشتاق تاری، قرآن پاک کا قاری میرا مشتاق تاری، فیضان نعت ہے جاری میرا مشتاق تاری، میرا مشتاق تاری، میرا مشتاق تاری، تلاوت خوب کرتا تھا نعتوں میں رلاتا تھا، تلاوت خوب کرتا تھا نعتوں میں رلاتا تھا، بناتا طرز تھا پیاری میرا مشتاق تاری، قرآن پاک کا قاری میرا مشتاق تاری، قرآن پاک کا قاری میرا مشتاق تاری، امامت ہو خطابت ہو تلاوت یا ثنا خوانی، غرور و فخر سے عاری میرا مشتاق تاری، یہ رضوی ہے ضیاء قادری ہے اور تاری، یہ رضوی ہے ضیاء قادری ہے اور تاری، سجی نسبت کی گلکاری میرا مشتاق تاری، قرآن پاک کا قاری میرا مشتاق تاری، میرے
مشتاق اتاری اطاعت مرشدی کی اور وہ بھی استقامت سے تیری خوبی وفاداری تیری خوبی وفاداری میرا مشتاق اتاری تھا حسن خلق کا پیکر تبسم لب پہ تھا اکثر نہ اس میں تھی جفاکاری میرا مشتاق اتاری محبت سب سے کرتا تھا وہ آگے بڑھ کے ملتا تھا محبت سب سے کرتا تھا وہ آگے بڑھ کے ملتا تھا سراپا تھا ملن ساری سراپا تھا ملن ساری میرا مشتاق اتاری قرآن پاک کا قاری میرا مشتاق اتاری فیضان نعت ہے جاری میرا مشتاق اتاری تجھے نگراں بنایا مرشدی نے اے میرے پیارے تجھے نگراں بنایا مرشدی نے اے میرے پیارے بنی جب شورا تھی پیاری بنی جب شورا تھی پیاری میرا مشتاق اتاری قرآن پاک کا خاری میرا مشتاق اتاری غرور و فخر سے عاری میرا مشتاق اتاری پکارے جائے گا منگتا جہاں میں گر خدا چاہے میرا فاروق اتاری میرا مشتاق اتاری میرا فاروق اتاری میرا مشتاق اتاری قرآن پاک کا قاری میرا مشتاق اتاری فیضان نعت ہے جاری میرا مشتاق اتاری مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریب ہو کے آقا پہ بے حد درود ہم غریب ہو کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی خلوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام مرتقی غوث اعظم امام مرتقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سکھے ہر رضا مجھ سے خدمت کے خود سکھے ہر رضا
مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا